اس لیے ہماری دعوت ہے، یعنی نبیوں کی دعوت ہے لوگوں کو کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، تو کوئی ویٹنگ روم میں چاہیے وہ کرے، آئینے لگاوے اور یہ لگاوے، اور ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، تو کب تک یہ آئینے؟ جب تک گاڑی آوے وہاں تک، پھر سب چھوڑ چھاڑ کے گاڑی میں بیٹھ جائے گا. تو ویٹنگ روم کو سجانے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ اس کا ویٹنگ روم ہے، اس کو ایک اجل مسمى، ایک مدت مقررہ دی ہے. ایک مدت مقررہ انفرادی ہے، ایک مدت مقررہ اجتماعی ہے. سمجھ نہیں جو ہے؟ ایک مدت مقررہ انفرادی، وہ ہر آدمی کی موت، ہاں یہ مدت ہے اس کی. اور ایک اجتماعی موت یعنی قیامت، ایک دم ایک ساتھ سب مر جائیں گے. وجل مسمى عنده، ایک مدت مقررہ تمہارے سامنے ہے، ہر ایک کی موتیں ہیں. وجل مسمى عنده، ایک اجل مسمى اللہ کے پاس ہے، جس کی تاریخ کسی کو نہیں بتائی کہ قیامت کب آئے گی. تو ایک مدت مقررہ ہے دنیا کی، وہ اس لیے کہ لوگ دنیا سے آخرت بنائیں. کیا بنائیں؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت بھی ہے، بَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھ کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہی ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنا لیں. یہ دنیا سے آخرت کیسے بنائیں گے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ایمان دیا، ایک علم دیا. ایک ایمان دیا، تو ایمان جس کا نہیں ہے اس کی آخرت نہیں ہے. جی ہاں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، تو ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں. جی ہاں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے پہلی شرط ایمان ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی تمام باتوں کو سچی جانے، سچی مانے. عقیدہ کہتے ہیں اس کو. ہاں، یہ نجات کے لیے ضروری ہے. نجات کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. دوسری چیز کہ عملی زندگی بنانی ہے، کہ وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل چھوڑے جس سے اللہ ناراض ہو، تاکہ عملی زندگی میں دین آئے. جی ہاں، اس کے لیے بھی اللہ نے علم اتارا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا فرض ہے، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا سنت ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. تو اس کے لیے علم اتارا ہے تاکہ کرنے کی کرے، نہ کرنے کی نہ کرے. اس لیے ایمان اور علم دو اصل ہے ہمارے ہاں. اسی کی تبلیغ ہے کہ ایمان کی تبلیغ کرو کہ لوگوں میں اللہ پر یقین آوے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کی باتوں کا یقین آوے، اللہ کی وعیدوں کا خوف آوے، اور پھر اللہ کے نبی نے جو عمل کرنے کے لیے اس کا اتباع آوے. یہ تبلیغ ہوئی، اسی کی تبلیغ ہے. اسی کی تبلیغ ہے کہ اپنے نبی کا اتباع کریں اور اپنے نبی کے اتباع میں اللہ کے وعدوں کا دھیان کرے کہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور نہیں کریں گے تو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی. اس دھیان کے ساتھ عمل کریں. یہ ہماری تبلیغ میں ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہر آدمی کی زندگی دینی بنے. یاد رکھو جتنی اجتماعی محنتیں ہیں وہ انفرادیت کو سنوارنے کے لیے ہے، انفرادیت کو بھولنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہی بگڑ گیا کہ ہم پر اجتماعی رہتا ہے، مسجد اور جماعت ہو گئی. انفرادی زندگی میں کتنی سنتیں آئی یہ کسی کو خبر نہیں ہے. حالانکہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. ایک دواخانہ 100 مریضوں کا علاج کرتا ہے، مثال کے طور پر 100 پلنگ ہے. کیا مقصد ہے کہ ایک ایک پلنگ والا تندرست ہو جائے. یہی ہے نا. ہاں، 1000 طلبا کو پڑھائیں گے تاکہ ایک ایک طالب علم لائق فائق ہو کر نکلے. تو جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادی کو آزاد کرنے کے لیے ہے. ہم یہاں اس کو بھول گئے. ہمارے یہاں جماعتیں نکل گئی، بہت اچھا ہوا. انفرادیت میں کتنا دین آیا. یہ کھوٹ باقی ہے. ہاں، وہ یہ بڑی کھوٹ ہے، یہ بڑی کھوٹ ہے. ہاں، کہ اجتماعیت میں تو دین والے سب حاجی ہو گئے، اور حج اس کا صحیح ہوا. یہ تو دنیا میں حساب نہیں لے گا، اللہ کو تو وہاں لے گا، کیونکہ یہ دارالحساب نہیں ہے، جو دارالعمل ہے. اس لیے عمل کا موقع دیں گے. باقی کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، اس میں کتنا علم و ذکر ہے وہ تو وہاں پتا چلے گا کہ نماز میں کتنا علم و ذکر ہے. جی ہاں، عبادت میں کتنا علم و ذکر ہے، کیونکہ عبادت و علم و ذکر کے بغیر ہوتی نہیں. ہوتی ہے. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. تو جہالت غفلت سے کون سی عبادت ہوئی ہے یہ بتاؤ. ہوتی کوئی بات جہالت کے ساتھ غفلت کے ساتھ.